سعدیہ مرتضیٰ پچھلے 3 سالوں سے رحیم یار خان کے ایک حلقے کی ایم پی اے تھی، جبکہ اس کا شوہر میر آصف مرتضیٰ وہاں کا MNA تھا۔ آصف کا آبائی گھر رحیم یار خان کے ایک نواحی گاؤں میں تھا، جہاں اس کی پہلی بیوی کی حکمرانی تھی۔ سعدیہ کو اس نے شہر میں ایک الگ بنگلہ لے کے دیا ہوا تھا۔ وہ خود بھی زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ سعدیہ سے اس کے 2 بچے تھے، مائرہ اور سمران۔ مریم کے رحیم یار خان آنے پر پہلے تو وہ خوب پھنکاری، پھر اسے دوسری منزل پر موجود ایک انتہائی پرآسائش کمرے میں بند کر کے ایک ملازمہ مستقل طور پہ اس پہ مسلط کر دی۔ وہ اسے 3 وقت کا کھانا اسی کمرے میں دے جاتی۔ اس کے کمرے کو 24 گھنٹے لاک لگا رہتا۔ سعدیہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں آنے دیتی تھی۔ اس نے سوائے آصف کے کسی کو بھی مریم کی آمد کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اپنے دونوں بچوں کو بھی نہیں۔ مریم صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی، پھر دیر تک ٹی وی دیکھتی رہتی، دوپہر کا کھانا کھاتی، سو جاتی، شام کو اٹھتی، پھر ٹی وی، پھر رات کا کھانا، پھر ٹی وی، اور پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتی۔ سعدیہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ بس اسے ایک کمرے میں بند کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ مریم نے اس پنجرے میں 2 ماہ گزارے۔ مسلسل تنہا رہنے سے وہ بری طرح نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ بولتی سنتی تو پہلے ہی نہیں تھی، اب ہر وقت عجیب و غریب شکلیں بنا بنا کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی۔ پہلے تو صرف ذہنی معذور تھی، وہاں آ کر وہ بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ اس دن بھی سعدیہ اور آصف اپنے بنگلے پر ایک انتہائی شاندار ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے سبھی مرد اور خواتین وہاں موجود تھے۔ صبح سے لے کر شام تک سبھی ملازمائیں پارٹی کے انتظامات کرنے میں لگی رہیں، اور مریم کو صبح کا ناشتہ پہنچانے کے بعد نہ تو کسی کو دوپہر کا کھانا یاد رہا اور نہ شام کا۔ رات 10 بجے تک وہ بھوک سے ادمری ہو گئی۔ پہلے تو کمرے میں بیٹھی ہی شور و غوغا کرتی رہی، پھر اٹھ کے دروازے تک آئی۔ ملازمہ جلدی میں صبح ناشتہ دینے کے بعد دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ زور سے ہنستی ہوئی نیچے آ گئی۔ ڈنر کا انتظام وسیع و عریض لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف لگی گرما گرم کھانوں کی میزیں دیکھ کر وہ ندیدوں کی طرح اس طرف دوڑ پڑی۔ گرم گرم چاولوں کی ڈش میں یوں ہی ہاتھ مارا اور چاول اٹھا کے منہ میں رکھ لیے۔ منہ جل گیا۔ چیخ مارتے ہوئے پانی کا جگ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ وہ بھاری تھا۔ چھناکے کی آواز سے وہ ٹوٹ گیا۔ سعدیہ سمیت سبھی مرد و خواتین اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اسے اوپر باندھ کے رکھنا۔ وہ ایک دم پاس کھڑی ملازمہ پر برس پڑی۔ جاؤ اسے اوپر لے کے جاؤ۔ ملازمہ سے کہتے ہوئے وہ پاس کھڑی خواتین کی طرف مڑی۔ میری ملازمہ کی بیٹی ہے، یہ معذور اور پاگل ہے۔ مجھے کہتی میڈم ساتھ لے آیا کروں تو میں نے کہا لے آیا کرو۔ زمانہ بھی تو بہت خراب ہے نا، جوان بیٹی کو گھر پہ اکیلے بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اس نے جلدی سے کہانی بنائی اور کچھ ہی دیر بعد غصے سے پھنکارتی ہوئی اوپر آ گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا نیچے آنے سے۔ اس نے مریم کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ کمرہ لاک کیوں نہیں کیا؟ ملازمہ کی بھی شامت آ گئی۔ اب اس کمرے سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سعدیہ نے پے در پہ اسے 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ اسے کچھ کھانے کو نہیں دینا، مرے بھوکی یہ، تنفر سے کہتے ہوئے وہ نیچے آ گئی۔ اسی ہنگامے کے دوران وہ اپنی کتابیں اٹھانے اوپر آیا تھا۔ اس کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ ایک نظر سعدیہ اور مریم کو دیکھتا ہوا وہ اپنی کتابیں لے کر نیچے چلا گیا، لیکن اس 10-12 سالہ معصوم لڑکی کا چہرہ اس کے ذہن سے محو نہ ہوا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کے کچن میں آیا، ملازمہ سے کہہ کے کھانے کی ٹرے تیار کروائی اور اسے لے کے اوپر آ گیا۔ تانبے کی ایک باریک سی تار سے اس نے کمرے کا لاک کھول لیا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے نیچے رکھتے ہوئے اسے آواز دی، باہر آؤ، لیکن وہ باہر نہ نکلی۔ اس نے کھانے کی ٹرے بیڈ کے پاس رکھ دی۔ مریم نے فوراً ہاتھ باہر نکالا۔
اس نے ٹرے واپس کھینچ لی۔ پہلے باہر آؤ، اس نے بیڈ کے نیچے ہاتھ بڑھایا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل آئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ٹوٹے ہوئے جگ کا شیشہ لگنے سے انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے مریم کی انگلیاں دھو کر ان پر سنی پلاس لگایا اور خود لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو کھاؤ، اس نے کہا۔ آلی؟ مریم ایک دم زور سے ہنسی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ آلی، مریم یوں ہی ہنستے ہوئے دوبارہ بولی۔ وہ اس بار بھی سمجھ نہ سکا۔ میرا نام ماہن ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن بس وہ دھیرے دھیرے مسکراتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ وہ ایک لمبا سانس بھرے کھڑا ہو گیا۔ وہ آصف مرتضیٰ کا پہلا بیٹا تھا، ماہن مرتضیٰ، لیکن 12 سالہ مریم کے لیے وہ ماہن نہیں تھا، اس کے لیے وہ آلی تھا، آلی، جس نے اس کے لیے سب سے پہلے لقمہ بنایا تھا۔ صبح وہ ناشتہ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ملازمہ مریم کا ناشتہ لے کر اوپر جا رہی تھی۔ رکو، ہم دونوں ایک ساتھ ناشتہ کریں گے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا اور مریم کا ہاتھ پکڑ کر نیچے ناشتے کی میز پہ لے آیا۔ میڈم غصہ ہوں گی چھوٹے میر، ملازمہ ڈر رہی تھی۔ سعدیہ ابھی تک اٹھی نہیں تھی۔ تم کہہ دینا اسے میں نے کمرے سے نکالا ہے۔ ماہین نے کندھے اچکا دیے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم چپ۔ لکھنا آتا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مریم اس بار بھی چپ۔ میں تھوڑا سا پڑھ لوں پھر ہم دونوں باہر ہو کے آتے ہیں، اس نے کہا۔ نہ جانے مریم کو سمجھ آئی کہ نہیں، وہ بس چپ چاپ بیٹھی اس کی کتابوں، رجسٹروں اور پینسلوں کو چھیڑتی رہی۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کے باپ نے سعدیہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں شوہر کی دوسری شادی کے بعد جیسے دنیا سے ہی بیزار ہو گئی، ہر وقت کمرے میں بند ہوئی رہتی۔ وہ حویلی کی ملازماؤں کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا۔ 10 سال کا ہوا تو آصف اسے شہر لے آیا۔ وہ بہت کم گو تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے سعدیہ سے کوئی 5 دفعہ ہی بات کی ہوگی۔ مائرہ اور سمران سے بھی اس کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ اسے باہر گھمانے لے گیا۔ سعدیہ کے کانوں تک بات پہنچا دی گئی اور اس نے رات کو اسے دھوئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ سعدیہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب وہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا کے اندر داخل ہو گیا۔ سعدیہ نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم، سعدیہ نے جواب دیا۔ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ پیدائشی معذور ہے، نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، رات کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اب نارمل بھی ہے، مینٹلی ڈفر اینڈ ڈمب، سعدیہ نے کہا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ سنو، وہ یہاں صرف چند ماہ کے لیے آئی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جلد ہی واپس چلی جائے گی، سعدیہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ماہن کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ سعدیہ تڑپ گئی۔ نہیں، لیکن آپ کو اس سے بہت مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو وہ اتنی ہی ناقابل برداشت ہے تو اسے یہاں لے کر ہی کیوں آئی ہیں؟ وہ کہتا چلا گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، سعدیہ نے ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اور آلی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سعدیہ نے کہا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے اندر اندر وہ مریم کو ایک دوست کی مانند محسوس کرنے لگا۔ حالانکہ وہ بہت باتونی نہیں تھا، لیکن مریم کے ساتھ بیٹھ کر وہ نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا۔ کبھی وہ سن کے چپ ہو جاتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی عجیب سی زبان میں کچھ کہہ دیتی جو ماہن کی سمجھ سے باہر ہوتا۔ ہر دوسرے دن وہ اسے کہیں نہ کہیں سیر کروانے لے جاتا۔ مریم بھی آہستہ آہستہ اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس دن ماہن کی سالگرہ تھی۔
وہ پورے 15 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی سالگرہ مریم کے ساتھ منانے کے لیے وہ کیک، موم بتیاں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی پیک کروا کے لایا تھا۔ مریم کے کمرے میں آ کر اس نے کیک پہ موم بتیاں لگائیں، انہیں روشن کر دیا۔ آج میری سالگرہ ہے، ہم دونوں مل کے کیک کاٹتے ہیں۔ ماہن بہت خوش تھا۔ چلو موم بتیاں بجھاؤ، اس نے ایک موم بتی بجھاتے ہوئے مریم سے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے زور سے پھونک مار کے ساری موم بتیاں بجھا دی۔ ماہن نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کیک کاٹ دیا۔ منہ کھولو، اس نے کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا۔ مجھے پتا تھا تم میرے لیے گفٹ نہیں خرید سکتی، اس لیے میں تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں۔ اس نے ڈبہ مریم کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے ہنستے ہوئے بری طرح پھاڑ کے کھولا۔ وہ ایک بہت خوبصورت نیکلس تھا۔ لاؤ میں پہناؤں۔ ماہن نے اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے اس کی گردن میں سجا دیا۔ وہ تالیاں بجا کے مسکرا دی۔ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، مریم نے دھیرے سے اپنی قمیض کے اوپر والے 2-3 بٹن کھولے اور اس کا گال چومتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ماہن سن رہ گیا۔ آلی، وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اسے تحفے کے بدلے میں یوں ہی تحفہ دینا آتا تھا، کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا تھا۔ ماہن کے نیکلس کے بدلے اس نے اپنا آپ پیش کر دیا، کیونکہ اس نے یہی سیکھا تھا۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ماہن نے دم بخود ہوتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے بٹن بند کر دیے۔ میں اس سے کیسے پوچھوں؟ وہ اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ آلی کون ہے؟ اس نے مریم کے نیکلس کو چھوتے ہوئے اشاروں سے پوچھا۔ آلی، میم آلی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی انگلیاں اپنے گالوں، ہونٹوں اور جسم کے مختلف حصوں پر رکھ رہی تھی۔ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، ہاتھوں سے اشارے کر رہی تھی۔ ماہن منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہ جانے کس کی خواہشات اور ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنتی رہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ابھی صرف 12 سال کی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ مریم کا کمرہ چھوٹے بڑے لا تعداد تحائف سے بھر دیا۔ ہر بار تحفہ لینے کے بعد وہ صرف ایک ہی لفظ کہتی تھی، آلی۔ ماہن نے اسے بہت توجہ دی، اس کا بہت خیال رکھا، اس سے بہت محبت کی۔ وہ دن بدن اور نکھرتی چلی گئی اور حسین ہوتی چلی گئی۔ اس دن بھی وہ اسے شاپنگ کروانے لے گیا۔ رنگ برنگے کپڑے اور جوتے دیکھ کر مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاپنگ کے بعد ان دونوں نے ڈنر کیا اور رات 11 بجے گھر واپس آئے۔ مریم کو لیے جب وہ اندر داخل ہوا تو سعدیہ اور اس کے دونوں بچے ڈنر کر رہے تھے۔ سعدیہ ان دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ایک دم ان دونوں کی طرف آئی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا۔ ہم شاپنگ اور ڈنر کر کے آئے ہیں، ماہن نے کہا۔ سعدیہ نے قہر بار نظروں سے مریم کو گھورا۔ اس نے خوفزدہ ہو کے ماہن سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ماہن نے ایک نظر سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے حق سے اپنا بازو مریم کے کندھوں کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بات سنو ماہن، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کی مہمان ہے، میں کل ہی اسے واپس بھجوا دوں گی، سعدیہ نے کہا۔ میں اسے دوبارہ لے آؤں گا، ماہن مسکرا کے بولا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سعدیہ تڑخی۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، ماہن نے ببانگ دہل کہہ دیا۔ سعدیہ دم بخود رہ گئی۔ شروع دن سے میرے لیے عذاب ہے یہ لڑکی۔ سعدیہ نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے تھپڑ رسید کیا تھا۔ آئندہ اگر آپ نے اسے چھوا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہن کو قہر چڑھ گیا۔ میں کل اسے لے کر گاؤں جا رہا ہوں اور پرسوں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس نے سعدیہ کے سر پر دھماکہ کیا۔ شادی؟ تم ابھی صرف 15 سال کے ہو ڈیئر،
سعدیہ طنز سے ہنسی تھی۔ میرے ڈیڈ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی ڈیئر، ماہن اسی کے انداز میں کہتا ہوا مریم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ صبح سویرے مریم کا ہاتھ تھامے شٹالے کے سرسبز کھیتوں میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ شام کے سرخی مائل دھندلکوں میں اس کے ساتھ نہر کنارے چلتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ چلچلاتی ہوئی دوپہروں میں اس کے ساتھ کھالوں کے یخ بستہ پانیوں میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ وہ ہوتا تھا جب وہ درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی سورج کی سنہری کرنوں کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بڑا سا سرخ گلاب دیتا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر جھکا دیتی تھی۔ وہ مونسون کی ایک ابر آلود شام تھی۔ نیلے آسمان پر سفید اور کالے بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد آندھیوں کے جھکڑوں کے ساتھ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ مریم ہنستی ہوئی چھت کی طرف بھاگی تھی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی اوپر آ گیا۔ مریم کا اسکارف سیڑھیوں میں ہی گر گیا تھا۔ وہ دونوں بازو پھیلائے چہرہ اوپر کو کیے گول گول گھوم رہی تھی۔ وہ بارش کا ہی ایک قطرہ لگ رہی تھی، ہوا کا ایک جھونکا لگ رہی تھی، بادل کا ایک ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اسکارف تو لے لو، وہ زور سے ماہن سے آ کر ٹکرائی۔ اس نے مریم کا اسکارف اس کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ مریم نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے۔ حویلی کے داخلی دروازے سے گاڑی اندر لے کر آتی ہوئی سعدیہ مرتضیٰ نے بے حد صدمے کی حالت میں یہ منظر دیکھا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ مریم کو بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آئیں۔ ماہن اپنے کمرے میں تھا۔ تم ہو کون منحوس لڑکی؟ وہ مسلسل اس پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ میں تم سے جان چھڑوا کے یہاں آئی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تم جیسی بیٹی۔ وہ دھاڑ رہی تھی۔ مریم نے رونا شروع کر دیا۔ ایک لمحہ بھی اور برداشت نہیں کر سکتی میں تمہیں۔ دفع ہو جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ سعدیہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح اندر آتے ماہن سے ٹکرا گئی۔ اس نے قہر بار نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھا تھا۔ مریم تھر تھر کانپتے ہوئے ماہن کے پیچھے چھپ گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ برس پڑا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں چاہے تو اسے زندہ درگور کر دوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ سعدیہ غرا کے بولی۔ ٹھیک ہے سعدیہ میڈم، اگر یہ تمہاری بیٹی ہے نا، کل یہ میری بیوی ہوگی، پھر میں دیکھوں گا تم اسے کیسے ہاتھ لگاؤ گی۔ ماہن اسے وارن کرتے ہوئے بولا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں اس سے نکاح کر لوں گا اور اسے میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ابھی تک میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ کل کو سب کو بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، پوری حویلی کو، ملازموں کو، گاؤں والوں کو، رپورٹروں کو، سب کو۔ کل تمہارا سرعام بھانڈا پھوڑوں گا میں کہ جس عورت کو خود اپنی بیٹی کا احساس نہیں، وہ قوم کی بیٹیوں کا کیا احساس کرے گی۔ سب کو بتاؤں گا کہ تم اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو۔ سرعام تمہارا تماشا بناؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آنے والے الیکشنز میں تمہیں کون ووٹ دے گا۔ ماہن کہتا چلا گیا۔ سعدیہ بے بس ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی رات اس نے کال کر کے میر آصف کو گاؤں بلا لیا تھا۔ آصف پلیز، میں دوبارہ اپنی پہلی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں دوبارہ اس گند اور کیچڑ میں نہیں لتھڑنا چاہتی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں اسے اپنی بیٹی نہیں کہنا چاہتی۔ سعدیہ اس کے آگے رو پڑی۔ تو اسے واپس بھجوا دو، آصف نے کہا۔ تمہارا بیٹا اسے واپس لے آئے گا، وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، سعدیہ نے کہا۔ تو اسے کسی پاگل خانے بھجوا دو، کسی یتیم خانے یا کسی دارالامان، آصف نے کہا۔ آصف وہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا اور لا کے میڈیا کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ میری ساری عزت، شہرت اور ساکھ برباد ہو جائے گی۔
سعدیہ بہت ڈر گئی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ آصف نے کہا۔ اسے ختم کروا دو۔ آصف حیران رہ گیا۔ وہ تمہارا خون ہے سعدیہ۔ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں ہے وہ میرا خون۔ میرا خون مائرہ اور سمران ہے بس۔ سعدیہ صفاقی کی انتہاؤں پر تھی۔ آصف خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کے گارڈز مریم کو گاڑی میں ڈال کر اس کے ڈیرے پر لے آئے تھے۔ اس نے پوری حویلی چھان ماری، مریم کہیں بھی نہیں تھی۔ تھک ہار کر اس نے ایک ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ مریم کو بڑے صاحب کے آدمی ڈیرے پر لے گئے ہیں۔ ماہن کے ہوش گم ہو گئے۔ طوفانی رفتار سے گیراج میں کھڑی آصف کی جیپ دوڑاتا ہوا وہ ڈیرے پہ پہنچا تھا۔ آصف، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ سعدیہ بھی وہیں موجود تھی۔ مریم کہاں ہے؟ وہ اس کی انسنی کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ مریم کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، منہ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر گری پڑی تھی۔ ماہن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ اس کی طرف بھاگا لیکن آصف نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ماہن رک جاؤ، آصف نے کہا۔ بابا میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ماہن بے بس تھا۔ میری بات سنو ماہن، تم ایک پرفیکٹ لڑکے ہو۔ تم اپنی آنے والی زندگی میں یقیناً اس جیسی ایب نارمل لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتے، سو بھول جاؤ اسے۔ سعدیہ نے اسے کہتے ہوئے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ ڈیڈ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ کبھی اس کا نام نہیں لوں گا، کبھی اس سے نہیں ملوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن پلیز اسے چھوڑ دیں۔ ماہن منتوں پر اتر آیا۔ خدا کے لیے اس پہ رحم کرو، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون، اسے قتل تو نہ کرواؤ۔ وہ سعدیہ کی طرف مڑا۔ میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، میں سمجھوں گا میں کبھی اس سے ملا ہی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، بھول جاؤں گا اسے، بس اسے زندہ چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ سعدیہ، اسے واپس بھیج دو۔ آصف کو بھی اس پہ ترس آ گیا۔ نہیں ڈیڈ، خدا کے لیے اسے واپس مت بھیجیں، اسے کہیں اور بھجوا دیں، کسی یتیم خانے، دارالامان، کہیں بھی، لیکن اسے واپس اس جہنم میں نہ بھیجیں۔ ڈیڈ آپ نہیں جانتے وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پلیز ڈیڈ۔ ماہن ہاتھ جوڑ کے رو پڑا۔ دیکھو ماہن، تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں اسے واپس بھجوا دوں یا پھر ختم کروا دوں۔ سعدیہ نے صفاقی سے کہا۔ ماہن سن رہ گیا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے اور ابھی صرف 12 سال کی ہے، وہاں نہ جانے کون کون اسے اپنی خواہشوں کی تسکین کا ذریعہ بناتا ہے، اس پہ رحم کرو۔ ماہن نے ایک آخری کوشش کی تھی، لیکن سعدیہ کو اس لمحے سب کچھ چاہیے تھا، عزت، شہرت، دولت، اختیار، مرتبہ، سب کچھ۔ اگر نہیں چاہیے تھی تو مریم نہیں چاہیے تھی۔ کوئی ایک آپشن چن لو ماہن، سعدیہ نے آخری بار کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مریم کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اس کی موت چن لیتا، کیسے کہہ دیتا کہ اسے مار دو، نہیں کہہ سکا۔ اسے واپس بھیج دیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے مریم کی تباہی چن لی، اس کی رسوائی چن لی، اس کے لیے موت کے بجائے ظلم چن لیا۔ اسے خانپور چھوڑ کے آؤ، سعدیہ نے گارڈز سے کہا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بھولے سے بھی خانپور میں قدم رکھا تو اس کی لاش تمہارا استقبال کرے گی، سعدیہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور وہ چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔